بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 70 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مقدمہ عبادیہ کے چوتھے حصے کو۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہمارے اوپر اشکال وارد ہوا تھا کہ ہمارے سامنے جو بھی امر آتا ہے، اگر ہم اس کو عبادی قرار دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک امر غیری کی ضرورت پڑے گی۔ البتہ جو امر غیری ہے اس کو ہم کسی بھی طور پہ عبادی قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو بھی امر غیری ہوتا ہے وہ ہمیشہ توسلی ہوتا ہے، اس کا عبادی ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی فعل کو کسی امر کے ساتھ متعلق کرتے ہیں تو متعلق کرنے میں ظاہر ضروری ہے کہ اس کا بھی عبادی ہونا ضروری ہے، چونکہ امر غیری عبادی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پھر سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ہم اس کو عبادی قرار دے رہے ہیں تو اس کا منشا و منبع اور مرکز کون سا ہے کہ جس کے تحت ہم اس کو امر عبادی قرار دے رہے ہیں۔ مصنف اس اشکال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اگر امر غیری کا مقصد صرف عمل کی بجا آوری ہو تو آپ کا اشکال وارد ہوگا۔ ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں کہ عبادت کو امر غیری سے کیسے بجا لانا ممکن ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا مقصد صرف عمل کی بجا آوری نہیں ہے، بلکہ یہاں حقیقت میں مکلف جو ہے وہ اس امر استحبابی کو بجا لا رہا ہے جو کہ اب امر غیری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یعنی ہم اس کو بالاصالہ امر غیری کے ساتھ متعلق نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت میں اسی امر استحبابی کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے کہ جو امر غیری کے آنے کی وجہ سے اب اپنے استحباب پر باقی نہیں رہا اور اب یہ امر غیری میں بدل چکا ہے۔ لہٰذا آپ کا اشکال یہاں پہ درست نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب تک جو اشکالات بیان ہوئے، جو گفتگو ہوئی، وہ ان دو نظریوں کی بنا پر تھی کہ جن میں سے ایک مقدمہ واجب کو امر غیر شرعی قرار دینا ہے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ امر کی بجا آوری میں قصد امتثال کو شرط قرار دینا ہے۔ یعنی اگر ہم ان دو بنیادی نظریات کے قائل ہو جائیں، اگر ہم اس کے بھی قائل ہو جائیں کہ مقدمہ واجب جو ہے وہ امر غیر شرعی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بھی امر آپ نے بجا لانا ہے اس میں ہم قصد امتثال امر مولا کو شرط قرار دیں، یعنی ان دو نظریات کے قائل ہو جائیں تو اب تک جتنے بھی اشکالات ہوئے وہ سارے کے سارے اس پر وارد ہوں گے۔ لیکن مصنف ان دونوں نظریات کو قبول نہیں فرماتے، ان کے نزدیک دونوں نظریات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے پہلے نظریے کا کہ ہم مقدمہ واجب کو امر غیر شرعی قرار دیتے، فرماتے اس کی بحث انشاءاللہ آگے جب ہم اس سے جو اگلی بحث ہے کہ جہاں پہ ہم بطور نتیجہ اپنی تمام ابحاث کا نتیجہ دیں گے کہ جو مقدمہ بحث کے نتیجہ کے عنوان سے ہے، فرماتے اس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اور اس کے بطلان کو واضح کریں گے کہ مقدمہ واجب کبھی بھی امر شرعی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو گئے پہلے نظریے کے حوالے سے گفتگو۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے اس دوسرے نظریے کا کہ جس کے تحت قول مشہور والوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی اوامر ہیں ان کو قصد امتثال سے بجا لانا ضروری ہے، مصنف فرماتے ایسا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ ہر امر کو جو ہے وہ قصد امتثال کی نیت سے ہی بجا لیں۔ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ امر فعلی موجود ہو بلکہ ملا کے امر ہی کافی ہے، یعنی آپ کو فقط اتنا معلوم ہو کہ یہ والا جو امر میں بجا لا رہا ہوں اور جس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں یہ مولا کے نزدیک بھی محبوب شمار ہوتا ہے، مولا بھی اس کو پسند کرتا ہے کہ میں اس کو انجام دوں، یعنی فقط اتنا ہونا کافی ہے، اس میں قصد امتثال کا ہونا ضروری نہیں کہ میں اس لیے بجا لا رہا ہوں کیونکہ میں مولا کا عبد ہوں، مولا نے مجھے حکم دیا ہے اور میں مولا کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے بارگاہ کردگار میں اس عمل کو انجام دینا۔ فرماتے نہ قصد امتثال امر مولا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط اس کا محبوبیت رکھنا ہی کافی شمار ہوگا، اور آپ اس کو قصد تقرب سے اور قصد قربتاً اللہ سے انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ البتہ فرماتے ہیں کہ اہم نقطہ یہ ہے کہ چونکہ جتنی بھی عبادت، ہم گفتگو عبادات کے بارے میں کر رہے ہیں، ہم ان عوامر غیریہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جو کہ عبادی ہوتے ہیں جیسا کہ طہارت ثلاث ہیں۔ فرماتے اہم نقطہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہمیشہ رضایت شارع پر موقوف ہوتی ہے۔ شارع اگر ہمیں اجازت دے تو ہم اس کو انجام دیں گے، اگر شارع اس پر راضی نہیں ہے تو ہم اس کو انجام بھی نہیں دے سکتے۔ بس جب تک رضایت شارع نہیں ہوگی تب تک ان کو قصد قربت سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں اوپر کہا نا کہ اس کو قصد قربت سے انجام دینا ہے، تو قصد قربت سے انجام دینے کے لیے ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ شارع اس عمل کے اوپر راضی بھی ہے۔ لیکن آیا یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ اس کا ہم امر فعلی کا قصد بھی کریں، قصد امتثال بھی ضروری ہے؟ فرماتے نہ، اس کا امر فعلی ہونا اور وہاں پہ قصد امتثال کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ عمل کی مطلوبیت ذاتیہ ہی کافی شمار ہوگی۔ ہم اتنا پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، 5% ہی کیوں نہ ہو، فقط ہم اتنا معلوم ہو کہ مولا اس عمل سے راضی ہے، حتیٰ کہ امر کا فعلی ہونا ممتنع ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس مقام پہ امر فعلی ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ مولا کا بیٹا پانی میں گر
جاتا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو پانی سے باہر نکالو، آپ امر شارع کا انتظار کریں گے؟ فرماتے ہیں نا مولا وہاں پہ موجود نہیں، اگرچہ امر فعلی موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر اس کے بیٹے کو پانی سے باہر نکالوں گا تو یہ مولا کے نزدیک اب المحبوب شمار ہوگا، لہذا فرماتے ہیں یہ اتنی مطلوبیت ذاتیہ ہی کافی ہوگی عمل کو انجام دینے کے لیے۔ تو اب جب کہ ہم نے واضح کر دیا کہ امر کا فعلی ہونا ضروری نہیں بلکہ اس میں مطلوبیت ذاتیہ ہی کافی ہے، تو ہم معنی نفی میں ایسے کہیں گے کہ جتنی بھی طہارت ثلاث ہیں جو کہ واجب نفسی کا مقدمہ بنتی ہیں، اگر کوئی شخص ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو حقیقت میں یہ امتثال امر نفسی ہی شمار ہوتا ہے، یعنی طہارت ثلاث پہ عمل کرنا امر غیری پہ عمل کرنا شمار نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں چونکہ ان طہارت ثلاث کے ذریعے ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے اس بعد والے واجب نفسی میں، اس بعد والے امر نفسی کا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہی امتثال امر نفسی شمار ہوگا، بس یہ خود ذیل مقدمہ کی انجام دہی شمار ہوتا ہے۔ تو بس فرماتے ہیں کہ جب خود مقدمہ کو انجام دینا ذیل مقدمہ کو انجام دینے کے برابر ہے تو گویا کہ فرماتے اب اس کو واجب غیری یا اس کو مقدمہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود مقدمہ کو انجام دینا موجب ثواب ہوگا، یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ اس کو مقدمے کا نام دے، اس کو واجب غیری کا نام دے، بلکہ فرماتے خود مقدمہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجب ثواب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو مقدمہ انجام دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ذیل مقدمہ تک پہنچنا، چونکہ ذیل مقدمہ میں ثواب ہے لہذا گویا کہ آپ مقدمے کے ذریعے ذیل مقدمے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لہذا فرماتے یہی آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو ثواب دلا دے گا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں، ہم فقط اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں، فقط مقدمات عبادیہ کی بات نہیں بلکہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو انجام دینا موجب ثواب ہوگا۔ جب ہمارا مقصد مقدمہ سے ذیل مقدمہ تک پہنچنا ہو، اب چاہے ذیل مقدمہ عبادی ہو یا ذیل مقدمہ غیر عبادی ہو، یعنی قصد قربت اگر آپ کر کے کسی بھی مقدمے کو انجام دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر اس مقدمے پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ ہم ایک اور مرحلہ آگے بڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صرف مقدمات کی بات نہیں، مقدمہ واجب کی بات نہیں، بلکہ ہر وہ عمل مباح جو مباح ہے ظاہراً، جو واجب نہیں آپ کے اوپر، ایسا عمل مباح کہ جس کو آپ قصد قربت سے انجام دیں، فرماتے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن فرماتے اس اعتبار سے واجب اور غیر واجب میں فرق تو کوئی باقی نہ رہ گیا۔ مصنف فرماتے نہ، البتہ ایک فرق یہاں پہ ہوگا، وہ کون سا؟ کہ تعبدی اور توسلی میں ایک بنیادی فرق یہ ہوگا کہ تعبدی میں قصد قربت کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا لیکن توسلی میں قصد قربت کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی فرق جو ہے وہ ان دونوں میں یہاں پر آ جائے گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے وَلَكِنْ نَدْفَعُ هَذَا الْإِشْكَالَ، فرماتے یہ اشکال جو ہمارے اوپر وارد ہوا کہ آپ اس کو امر غیری کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں جو کہ عبادی نہیں ہو سکتا، فرماتے اس اشکال کو ہم دور کرتے ہیں بِأَن نقول، ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اذا کان الوضوء مثلا مستحبا نفسیا، کہ مثال کے طور پہ جو وضو ہے جو کہ استحباب نفسانی رکھتا ہے، جو کہ استحباب نفسی ہے، فهو قابل لأن يتقرب به من المولا، آپ اس وضو کے ذریعے مولا کا قرب اختیار کر سکتے ہیں۔ وفعلیت التقرب تتحقق بقصد الامر الغیری المندک فیہ الامر الاستحبابی، فرماتے ہیں اور آپ کو یہ فعلیت تقرب کب حاصل ہوگی؟ اس صورت میں حاصل ہوگی جب آپ اس کو ایسے امر غیری کے قصد سے بجا لائیں گے جو حقیقت میں پہلے کیا تھا؟ امر استحبابی تھا، اب یہ تبدیل ہو چکا ہے امر غیری میں، یعنی امر غیری کے بطور حقیقت آپ اس کو انجام نہیں دے رہے بلکہ آپ اس نیت سے انجام دے رہے ہیں کہ یہ اس سے متعلق نہیں ہو رہا بلکہ حقیقت میں یہ امر استحبابی ہے جو اب امر غیری میں بدل چکا ہے۔ وہ بعبارت اخری، فرماتے بالفاظ دیگر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کیا؟ قد فرضنا طہارات عبادات نفسیہ فی مرتبۃ سابقۃ علی الامر الغیری المتعلق بہا، فرماتے کہ ہم نے طہارات کو عبادی فرض کیا اور ایسی عبادات فرض کیا کہ جن کا مرتبہ امر غیری ہونے سے پہلے، یعنی ہم نے ان کو پہلے استحباب نفسی قرار دیا بعد میں ہم نے ان کو امر غیری قرار دیا، فرماتے ہیں کہ پہلے یہ عبادات نفسانیہ تھی بعد میں یہ امر غیری میں تبدیل ہوگی۔ والامر الغیری انما یدعو الی ذلک، یہ جو اب امر غیری حقیقت میں یہ اسی امر کی جانب بلا رہا ہے، آپ کو اس امر استحبابی کی طرف بلا رہا ہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں بلا رہا۔ فاذا جاء المکلف بها بداعی الامر الغیری المندک فی الاستحباب، فرماتے پس اگر مکلف اس امر غیری کے داعی کے ذریعے کسی عمل کو انجام دیتا ہے
کہ جو امر غیری پہلے استحباب تھا اب امر غیری میں تبدیل ہو چکا ہے، والمفروض لیس ہناک امر موجود غیر، اور فرماتے ہیں حقیقت میں بھی دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس امر غیری کے علاوہ کوئی اور امر موجود بھی نہیں، یعنی یہی امر غیری ہے کہ جس کا ماضی کیا تھا پہلے کہ وہ امر استحبابی تھا۔ فرماتے ہیں اگر آپ اس کو اس صورت میں انجام دیتے ہیں تو صح تقرب بھی، فرماتے تقرب صحیح ہوگا، ووقعت عبادت لا محالہ، ہر حال پہ آپ کی عبادت بھی درست شمار ہوگی، فیتحقق ما ہوا شرط الواجب و مقدمہ، تو فرماتے ہیں کہ واجب کی شرط اور مقدمہ واجبی وہاں پہ کیا ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا، یہی آپ کے لیے کافی شمار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ھذا کلہ بناء علی ثبوت الامر الغیری بالمقدمہ، فرماتے ہیں یہ اس صورت میں اگر ہم امر غیری کو مقدمہ واجب ثابت کرتے ہیں، اس صورت میں اگر ہم اس قول کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو امر غیری مقدمہ کی صورت میں ہے ہم اس کے امر شرعی ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس نظریے کی بنا پر ہے۔ اور دوسرا نظریہ وہ بناء علی ان مناط عبادیت العبادہ ہوا قصد الامر المتعلق بہا، کہ عبادت کو عبادت اسی صورت میں قرار دیا جا سکتا ہے جب آپ اس میں قصد امتثال کریں گے، جب اس میں قصد امر مولا کریں گے اس صورت میں اس کو عبادت قرار دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تمام جو اب تک ہم نے بیان کے اشکالات یہ اسی نظریے کی بنا پر تھے کہ اگر ان دو نظائر کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں وکیل المبنیین نحن لا نقول بہما، فرماتے ہیں جہاں تک ان دونوں نظریات کا تعلق ہے تو میں ان دونوں میں سے کسی ایک نظریے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اما الاول فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلے نظریے کا کہ ہم نے مقدمہ واجب کو امر شرعی قرار دیا، فرماتے ہیں فسیأتی فی الباس الآتی الدلیل علی عدم وجوب مقدمۃ الواجب فلا امر غیری اصلا، فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اس کے بعد آنے والی بات ہے جو نتیجے کے طور پہ ہے کہ جس میں مقدمہ واجب کے حوالے سے گفتگو کریں، فرماتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو دلیل پیش کریں گے کہ جس کے تحت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مقدمہ واجب اصل میں واجب ہی نہیں ہے، فلا امر غیر اصلا، اور اصلا یہاں پہ امر غیر نام کی کوئی چیز موجود ہوتی ہی نہیں، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ يَكْفِي فِي عِبَادِيَةِ الْفِعْلِ ارْتِبَاطُهُ بِالْمَوْلَى وَالْإِتْيَانُ بِهِ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ تعالیٰ، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس میں قصد امتثال کے معتبر ہونے کا، فرماتے ہیں قول حق یہی ہے کہ کسی بھی فعل کے عبادی ہونے میں یہی بات کافی ہے کہ آپ اس کو مولا سے مربوط کریں، کہ چونکہ مولا اس عمل کو پسند کرتا ہے، محبوبیت مولا پائی جاتی ہے، اور اس کو انجام دینے سے آپ کو خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہی اس میں کافی ہوگا، اس میں اس سے زیادہ اور کسی چیز کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ غایت الامر ان العبادات قد ثبت انہا توقیفیۃ فما لم یثبت رضا المولا بالفعل وحسن الانقیاد وقصد وجہ اللہ بالفعل لا یصح الاتیان بالفعل عبادتا بل یکون تشریعا محرما، فرماتے جتنے بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری توقیفیت یعنی مولا کی رضایت کے اوپر منحصر ہوتی ہے، پس جب تک مولا کی رضایت کسی فعل کے بارے میں ثابت نہ ہو اور مولا کا اس کو اچھا قرار دینا اور اس عمل کے ذریعے خدا کا جو ہے وہ قصد تقرب حاصل کرنا، فرماتے یہ تمام کے تمام چیزیں کسی صورت میں ثابت نہیں ہو سکتی، کب لا یصح الاتیان بالفعل عبادہ، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا فعل کو انجام دینا عبادت کے طور پہ درست شمار نہیں ہوگا، بل یکون تشریعا محرمہ، بلکہ وہ حرام بھی ہوگا اور وہ بدعت بھی شمار ہو سکتا ہے جب تک آپ کو رضایت مولا کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں ولا یتوقف ذلك على تعلق امر المولا بنفس الفعل على ان يكون امرا فعليا من المولا، اور فرماتے ہیں کہ امر کا متعلق ہونا کسی بھی فعل کے ساتھ، فرماتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر حال میں آپ فعلی قرار دیں کہ ہمیں اس کا فعلی ہونا معلوم ہو تب ہم اس کو انجام دیں، فرماتے ہیں امر مولا کا ہر حال میں فعلی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط آپ کو اس کا مصححیت اور محبوبیت کا علم ہونا چاہیے، وَلِذَا قِيلَ يَكْفِي فِي عِبَادِيَّةِ الْعِبَادَةِ حُسْنُهَا الذَّاتِ وَمَحْبُوبِيَّتُهَا الذَّاتِيَّةُ لِلْمَوْلَى، کہ جو بھی عبادت ہے اس کے عبادت ہونے میں یہی بات کافی کہ اس کا حسن ذاتی ہونا چاہیے، یعنی اس میں مطلوبیت ذاتیہ ہونی چاہیے اور اس میں محبوبیت ذاتی ہونی چاہیے کہ مولا اس سے راضی ہے، بس یہی سے کافی شمار ہوگا۔ حتی لو کان ہناک مانع من توجہ الامر الفعلی بہا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس مقام میں بھی کہ جہاں پہ بالفعل آپ کو مولا امر نہیں کر سکتا، اس مقام میں بھی اگر آپ کو اتنا پتہ ہے، آپ کی عقل بتا دیتی ہے کہ مولا کے نزدیک یہ عمل جو ہے وہ محبوب شمار ہوتا ہے، مطلوبیت ذاتی حاصل ہو جاتی ہے، فرماتے یہی مقدار کافی ہو کہ اس سے زیادہ آپ کو مزید کسی چیز کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، جب یہ بات آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی، فَنَقُولُ فِي تَصْحِيحِ عِبَادِيَّةِ طہارات، فرماتے ہم یہ طہارت صلاح جن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں جن کو ہم مقدمات عبادی کا نام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جتنی بھی طہارت صلاح ہیں ان کے عبادی ہونے میں سے یہ کیا ان فعل المقدمت بنفسہ ہی
यउद्दु शुरूअन फ़ी इम्तिसाल ज़िल मुक़द्दिमा, कि खुद मुक़द्दिमा को अंजाम देना हकीकत में इम्तिसाल ज़िल मुक़द्दिमा ही शुमार होता है। अल्लज़ी हुआ हस्बल फ़र्ज़ फ़िल मक़ाम इबादतुन फ़ी नफ़्सिही मामुरुन बिहा, फरमाते हैं वो वाला ज़िल मुक़द्दिमा जो कि खुद इबादत है और जिसके बारे में मौला ने हमें बराह रास्त हुक्म दिया। फरमाते हैं चूँकि हम उसकी जानिब बढ़ रहे हैं, हम ईसाल करें इस मुक़द्दमे के ज़रिए उससे ज़िल मुक़द्दिमा की जानिब, तो फरमाते हैं मुक़द्दिमा में अमल शुरू कर देना हकीकत में ज़िल मुक़द्दिमा पर अमल शुमार होता है। फ़यकूनुल इतियानु बिल मुक़द्दिमति बिनफ़्सिही यउद्दु इम्तिसाल अम्रिल नफ़्सी बिज़िल मुक़द्दिमतिल इबादी, फरमाते हैं ज़िल मुक़द्दिमा इबादी के ज़रिए किसी अम्र नफ़्सी का इम्तिसाल करना शुमार होगा। कब? जब आप खुद मुक़द्दिमा को अंजाम दे रहे। फरमाते यही यहाँ पे काफ़ी होगा। वयक्फ़ी फ़ी इबादियतिल फ़िअल कमा क़ुल्ना इर्तिबातुहु बिल मौला वल इतियानु बिही मुतक़र्रिबन इलैहि तआला, फरमाते हैं किसी भी फ़ेल के इबादी होने में जैसा कि हमने कहा कि काफ़ी है क्या कि मौला की रिज़ायत होनी चाहिए और हमें इतना पता होना चाहिए कि इस अमल के ज़रिए हमें तक़र्रुब इलाही हासिल हो सकता है। माअदम मा यमनउ मिन ताब्बुद मिन्हु, और ख़ारिज में कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो हमें इबादत होने से माने करार पा सके। फरमाते ऐसा कोई माने भी मौजूद नहीं हो, मुक्तज़ी भी हो और अदमुल माने भी हो। वला शक्का फ़ी अन्न क़स्द शुरूअ बिइम्तिसाल अम्र नफ़्सी बिफ़िअल मुक़द्दिमातिही क़ासिदन बिहा तवस्सुला इलल वाजिब नफ़्सी अल इबादी यउद्दु ताअतन व इनक़ियादन लिल मौला, फरमाते इसमें कोई शक नहीं कि अम्र नफ़्सी के इम्तिसाल का कस्द कर देना और इस अमल को शुरू कर देना किस अंदाज से कि आप अभी उसके मुक़द्दिमात को ही अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है कि इन मुक़द्दिमात के ज़रिए मैं वाजिब नफ़्सी इबादी तक पहुँच रहा हूँ। फरमाते ये जो ईसाल और तवस्सुल वाला आप अकीदा रख रहे हैं और नीयत रख रहे हैं, यउद्दु ताअतन व इनक़ियादन लिल मौला, ये मौला की इताअत भी और मौला के अमर का इनक़ियाद भी शुमार होगा। व बिहाज़ा तुसह्हिहु इबादियतल मुक़द्दिमा, फरमाते इसी से मुक़द्दिमे को इबादी करार देना सही होगा। व इल्लम नकुल बिवुजूबिहिल गैरी, चाहे हम उसको वाजिब गैरी करार ना भी दें, फरमाते हैं उसको वाजिब गैरी करार देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। वला हाजत इला फ़र्द ताअतिल अम्रिल गैरी, और फरमाते यहाँ पे इस बात को फ़र्ज़ करना ज़रूरी है कि जिस तरह वाजिब नफ़्सी की पर इताअत करना ज़रूरी है वैसे ही वाजिब गैरी पर भी इताअत करना ज़रूरी है। फरमाते इस बात को यहाँ पे भी फ़र्ज़ करने की असलन ज़रूरत नहीं है। व मिन हुना यसिह्हु अन तक़अ कुल्लु मुक़द्दिमतिन इबादा, फरमाते हैं हम फ़कत यहाँ तक नहीं रुकते, सिर्फ मुक़द्दिमत इबादी की बात नहीं करते बल्कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं हर वो मुक़द्दिमा इबादी हो सकता है। व यस्तहिक़्क़ु अलैहि सवाब बिहाज़ल एतबार, और इस एतबार से उस पर सवाब मिल सकता है। व इल्लम तकुन फ़ी नफ़्सिहा मुअतबरन फ़ीहा अन तक़अ अला वजिल इबादा, मतलब अगरचे ख़ुद उसकी ज़ात के अंदर इबादत नाम की कोई चीज़ मौजूद ना हो और उसमें असल क़स्द क़ुर्बत नाम की कोई चीज़ मौजूद ना, फरमाते अगरचे उसमें क़स्द क़ुर्बत मोतबर ना हो कि हम उसको इबादत करार दें, का ततहीर सौबे, जैसा कि कपड़ा पाक करना मिसाल के तौर पे, लेकिन क्यों कपड़ा पाक करना कि मुक़द्दिमतन लिस्सलात, ताकि मैं पाक कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ सकूँ। औ कल मशी हाफ़ियन, नंगे पाँव पैदल चल कर जाना, मुक़द्दिमतन हज, हज के लिए या फिर ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, फरमाते हैं पैदल चल कर जाना, नंगे पाँव चल कर जाना। फरमाते ये जो आप मुक़द्दिमात अंजाम दे रहे हैं अगरचे इनमें क़स्द क़ुर्बत मोतबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका अमल जो है वो क्या होगा, काफ़ी शुमार होगा। गायतल अम्र, अलबत्ता फरमाते हैं एक फ़र्क है यहाँ पे मुक़द्दिमात इबादिया और मुक़द्दिमात गैरी इबादिया। वो क्या है कि अन्ना गैरुल इबादियत ला यल्ज़मु फ़ीहा अन तक़अ अला वजिन क़ुर्बी, कि जो मुक़द्दिमात गैरी इबादिया हैं उनमें क़स्द क़ुर्बत का होना ज़रूरी नहीं है। बेखिलाफ़िल मुक़द्दिमातिल मशरूत फ़ीहा अन तक़अ इबादा, अलबत्ता उन मुक़द्दिमात के बरखिलाफ़ के जिनमें उनका इबादी होना और क़स्द क़ुर्बत का होना ज़रूरी है, जैसा कि तहारत सलास, जैसा कि तहारत सलास में ख़ुद क़स्द क़ुर्बत का होना यहाँ पे ज़रूरी शुमार होता है। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? इश्काल के जवाब में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इबादत अम्र गैरी की वजह से नहीं बल्कि अम्र नफ़्सी इस्तेहबाबी की वजह से होती है। गुज़श्ता तमाम अबास दो मबानी की वजह से हैं कि जिनको हम कबूल नहीं करते। मुसन्निफ़ के नज़दीक क़स्द इम्तिसाल ज़रूरी नहीं बल्कि मिला के अम्र मौला मालूम होना चाहिए कि ये अमल जो है वो मौला के नज़दीक महबूब शुमार होता है। बस मुक़द्दिमा को शुरू कर देना हकीकत में ज़िल मुक़द्दिमा को अंजाम देना ही शुमार होता है। इस एतबार से फरमाते हर मुक़द्दिमा को हम इबादी नाम दे सकते हैं और उसको अंजाम देने से आपको सवाब भी मिलेगा, चाहे इबादी हो या फिर वो गैर इबादी, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।